السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ آن لائن کلاسز کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مخدوم محی الدین کی دوسری غزل کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ کل ہم مخدوم محی الدین کی پہلی غزل کا مطالعہ کرتے ہوئے تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم مخدوم محی الدین کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ چلیے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔ یہ میرا تعارف ہے، ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گڑا، حیدرآباد۔ چلیے آج کے ہم دیکھتے ہیں مطالعہ ادب، دوسرا سیمسٹر، حصے اول، سال اول، برائے زبان دوم، حصے نظم سے ہم پڑھ رہے ہیں مخدوم محی الدین کی دوسری غزل۔ یہ مخدوم محی الدین کی تصویر ہے، ہم دیکھ چکے ہیں کل۔ مخدوم محی الدین کی دوسری غزل کی تشریح۔ اس سے پہلے کل کی بات میں کر رہا تھا کہ کل ہم نے جس غزل کی تشریح کی تھی وہ محبوب کی یادیں اور اس کی جدائی کا غم رات کے وقت میں تھا۔ ساری رات محبوب کی یادیں مخدوم محی الدین کو ستاتی رہیں اور اس کی جدائی کا غم ستاتا رہا محبوب کے۔ اب یہ دوسری غزل، اس میں مختلف خیالات کو پیش کیا گیا ہے۔ چلیے اب ہم پہلی غزل میں دوسری غزل کا پہلا شعر مطلع پڑھتا ہوں۔ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی رنگ گل کا بیاں دوستو، زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی رنگ گل کا بیاں دوستو، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی میری آنکھیں ہیں افسانہ خواں دوستو۔ بڑا بہترین شعر لکھا ہے مخدوم محی الدین نے۔ ہم اس کی تشریح سے قبل مشکل الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گاہ کے معنی یہ فارسی لفظ ہے، کبھی کبھی کبھی، بعض اوقات۔ خواں، خواں کے معنی پڑھنا۔ شاعر اپنے مطلع میں مخدوم محی الدین کہہ رہے ہیں، زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی رنگ گل کا بیاں دوستو، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی میری آنکھیں ہیں افسانہ خواں دوستو۔ زندگی کو تشبیہ دی جا رہی ہے ڈھلکتی لڑیوں سے، یعنی موتیاں، قیمتی پتھر جو ہوتا ہے موتی، وہ موتی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ موتیوں کے ہار سے اگر ایک ایک کر کے موتی کو نکال دیا جائے تو ہار نہیں رہے گا موتیوں کا، موتیوں کی لڑی نہیں رہے گی، بلکہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح زندگی کا ایک ایک دن موتیوں کی لڑی کی طرح، موتیوں میں لڑی میں پروئے گئے موتی کی طرح ہے،
ایک زندگی کا ایک ایک دن جس طرح گزر رہا ہے تو شاعر موتیوں کی لڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زندگی موتیوں کی لڑی کی طرح ہے کہ ایک ایک موتی نکلتا جا رہا ہے لڑی سے، تو اسی طرح جس طرح زندگی کا ایک ایک دن ڈھلتا جا رہا ہے تو موتیوں کی لڑی سے ایک ایک موتی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، رنگ گل کا بیان دوستو، اور زندگی ایک گل کی مانند ہے۔ ایک گل کی زندگی بہت مختصر سی ہوتی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہوتی ہے۔ پھول کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، 2-4 دن بمشکل، پھر اس کی پتیاں سوکھ جائیں گی، سوکھ کر گر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو شاعر زندگی کو 2 طرح سے تشبیہ دے رہا ہے، ایک موتیوں کی ڈھلکتی لڑی سے، اور پھر رنگ گل کا بیان یعنی پھول سے بھی تشبیہ دیتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ جس طرح کلی کو پھول بنتے گل بنتے دیر نہیں لگتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھول کھلنے کے بعد اپنی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سوکھا پن اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی سے ایک ایک دن جب گزرتا ہے تو موتیوں کی لڑی کی طرح اس کی زندگی سے وہ دن ختم ہوتے رہتے ہیں اور وہ موت کے قریب جانے لگتا ہے، اور اس کی زندگی موتیوں کی لڑی کی طرح، ڈھلکتی لڑیوں کی طرح ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی بھی ایک ایک دن اس کے ختم ہوتے جا رہے ہیں انسان کے۔ بڑی اچھی تشبیہ پہلے مصرے میں دی گئی ہے۔ اب دوسرے مصرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی میری آنکھیں ہیں افسانے خواں دوستو۔ کبھی میری زندگی میں کبھی ہنسی ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی، کبھی یہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، غموں سے دوچار ہو رہی ہیں، غموں سے دکھوں سے آنسو بہاتے ہیں میری آنکھ، اور پھر کبھی ہنستی ہیں آنکھیں، ہنستی ہیں۔ جب خوشیاں ملتی ہے تو ظاہری بات ہے انسان خوش ہوتا ہے، اور جب غموں کا سامنا انسان کو جب ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے انسان فرشتہ تو نہیں ہے، دکھ ضرور آئیں گے، رنج ضرور آئیں گے، غم دکھ درد غم ضرور آئیں گے۔ تو ان حالات میں ایک انسانی تقاضا یہ ہے کہ وہ روتا ہے۔ رونے سے مراد یہاں پر آنسو بہانا یا آنسو بہانے کے ہی ہے، لیکن یہاں مرادی معنی یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، غم مناتا ہے شاعر، اور شاعر کہہ رہا ہے کہ گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی میری آنکھیں ہیں افسانے خواں دوستو، اور میری آنکھیں ایک افسانہ ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی میں افسانہ پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک افسانہ، جس طرح ایک افسانے میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوشیاں اور غم دونوں کا بیان افسانے میں جیسا ہوتا ہے، تو یہ میری زندگی ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک افسانہ پڑھ رہا ہوں، خوشیاں بھی ہیں اس زندگی میں، غم بھی ہیں، اور ایک ایک دن میری زندگی کا کٹ رہا ہے جس طرح ڈھلکتی موتیوں کی لڑی ہے، آہستہ آہستہ وہ ہار ختم ہو جائے گا، لڑی ختم ہو جائے گی موتیوں سے، اسی طرح میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اس شعر کا اصل مقصد میں ایک جملے میں آپ کو بتا دوں، انسانی زندگی کی ناپائیداری کا بیان ہے اس شعر میں، جس میں خوشیاں اور غم دونوں موجود ہیں۔ انسانی زندگی کی ناپائیداری یعنی یہاں پر قائم مقام نہیں ہے، زندگی ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں زندگی کی ناپائیداری مطلب یہاں پر مضبوطی سے ٹکنا نہیں ہے، ختم ہو جائے گی زندگی، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ناپائیداری، زندگی کی ناپائیداری کا بیان، اور جس میں خوشیاں اور غم دونوں موجود ہیں۔
چلیے اگلے شعر کی طرف میں بڑھتا ہوں. ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر، زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر. ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر، زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر. سائے شاخ گل بن گیا ابر رواں دوستو. بڑا بہترین شعر ہے. ان الفاظ پر ذرا میں زور دے کر پڑھتا ہوں، غور کیجئے. ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر، زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر. سایہ شاخ گل تو طلبہ و طالبات، جیسا میں کہہ رہا تھا کہ زندگی کے بارے میں شاعر پہلے شعر میں کہہ رہا تھا کہ موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، اور اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں ہے یہ اس کے جمال نظر کا اثر، زندگی زندگی ہے سفر ہے سفر. سایہ شاخ گل بن گیا ابر رواں دوستو. اس شعر میں شاعر کچھ فلسفیانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہے. شاعر اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے جمال نظر کا اثر ہے کہ میری زندگی آرام سے کٹ رہی ہے. زندگی دراصل مصیبتوں کا نام ہے. زندگی جینا آسان نہیں ہے، تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، دکھ درد بھی آتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس کے نظر کرم کی وجہ سے میری زندگی بڑے آرام سے کٹ رہی ہے. ورنہ زندگی ایک موت ہے، سفر ہے سفر. سفر کے معنی ہم جانتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اور ایک اور معنی ہیں موت کے بھی ہیں. جیسا کہ ہم کہا کہ جمال، پہلے مصرے میں جمال کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ جمال کے معنی حسین خوبصورت. سفر کے معنی کہا کہ روانگی، جد و جہد، موت. تو یہ زندگی ایک موت سے کم نہیں ہے، جد و جہد سے بھری ہوئی ہے زندگی، مصیبتوں سے پر ہے. اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے کرم کا احسان ہے، اللہ کی نظر کرم، اللہ کا کرم ہے، نظر کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا نظر کرم رہا جس کی وجہ سے میری زندگی آرام سے کٹ رہی ہے، ورنہ یہ موت سے کم نہیں ہے زندگی کی جد و جہد. اب دوسرے مصرے میں دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے کہ سایہ شاخ گل بن گیا ابر رواں دوستو. یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ کوئی چیز شاخ گل کا جو سایہ تھا، گل تھا، وہ شاخ بن گیا. صرف سایہ تھا، اب وہ سایہ جا کر شاخ بن گیا ہے گل کا. اور جو ابر سایہ کیے ہوئے تھا، مختصر مدت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے سایہ کیے ہوئے تھا، اور پھر اپنی زندگی کے لیے ابر پھر اپنا کام کرتے ہوئے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. تو زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ مقررہ وقت کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، رواں ہو جاتی ہے. زندگی رکتی نہیں بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح ابر ایک بن گیا ابر رواں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ابر جس طرح چلا جا رہا ہے اسی طرح زندگی بھی نہیں رکے گی، بلکہ وہ چلتے جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، یعنی زندگی ختم ہو جائے گی. اس شعر کا مقصد میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ زندگی ایک مشکل مرحلہ ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا. یہ شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے. چلیے میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں.
زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ پنکھڑی کی زباں، پھولوں کی داستاں، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو۔ بڑا رومانٹک شعر ہے، بڑا رنگین شعر ہے، بڑا ہی رومانی شعر مخدوم محی الدین نے کہا ہے۔ دیکھیے، زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہا کہ زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، یعنی خوشبو پھیلاتی ہوئی، مہک کے معنی خوشبو کے ہیں، تو زندگی ایک مہکتی ہوئی رات ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ یہ لڑکھڑاتی نگاہیں کس کی ہیں؟ شاعر، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ شاعر غزل میں اشاروں میں بات کرتا ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے، تو یہاں پر لڑکھڑاتی نگاہیں کس کی ہیں؟ شاعر اس کی وضاحت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکھڑاتی نگاہیں شاعر کے محبوب کی ہیں، ان کے معشوق کی ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا کہ میرے محبوب سے پہلے میری زندگی بے رنگ تھی، اس میں رنگ نہیں تھا، روکھی سوکھی زندگی تھی، بے رنگ زندگی تھی۔ جب میرا محبوب میری زندگی میں آ گیا تو اس کے ناز و نخرے، لڑکھڑاتی ہوئی نگاہیں، یہ ان تمام اس کی شوخ اداؤں کی وجہ سے زندگی میرے لیے ایک سوغات بن گئی ہے، ایک تحفہ بن گئی ہے، ایک انمول تحفہ بن گئی ہے۔ ورنہ جب میں اکیلا تھا، جب میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، تو مجھے زندگی بہت اجیرن لگتی تھی، بہت مشکل سی لگتی تھی۔ یہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ اکیلے انسان کا زندگی گزارنا بڑا ہی دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے، وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اکیلا انسان بعض اوقات مر بھی جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کبھی کبھار مر بھی جاتا ہے انسان ڈپریشن میں آ کر، نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ جاتا ہے اکیلا انسان۔ تو الغرض بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے۔ شاعر بھی یہی کہہ رہا کہ میری زندگی بے نور تھی، بے رنگ تھی، اس میں مہک پیدا ہوئی میرے محبوب کی وجہ سے، اس کی لڑکھڑاتی نگاہیں، اس کی ادائیں اور اس کے ناز و نخروں کی وجہ سے میری زندگی میرے لیے ایک تحفہ بن گئی ہے، سوغات بن گئی ہے، لڑکھڑاتی نگاہوں کی سوغات ہے۔ پنکھڑی کی زباں، پھول کی داستاں، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ پنکھڑی کی زباں، پھول کی داستاں، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو۔ یہاں پر ان کے ہونٹوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ ہیں، پنکھڑی کی جو زبان ہے، پتیاں ہیں، اس طرح میرے محبوب کے ہونٹ ہیں۔ پھول کی داستان، پھول کی زندگی بھی، پھول کی کہانی، شاعر اپنے ہونٹوں سے، اپنے نازک ہونٹوں سے پیار محبت کی زندگی کی کہانی میرا محبوب مجھے سنا رہا ہے دوستو، کہ پنکھڑی کی زبان، پھول کی داستان، اس کے ہونٹوں کی پرچھائیاں دوستو۔ یہاں پر شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے دوسرے مصرعے میں۔ پہلے مصرعے میں کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بے رنگ تھی، بے نور تھی، میرے محبوب کی وجہ سے میری زندگی مہکتی ہوئی رات کی طرح بن گئی ہے اور میرے لیے ایک تحفہ بن گئی، سوغات بن گئی۔ پھر دوسرے مصرعے میں اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ اس شعر کا مقصد میں مختصر بتا دوں، شاعر کے محبوب کی وجہ سے شاعر کی زندگی بے رنگ سے رنگین ہو گئی ہے۔ بے رنگ زندگی تھی، اس بے رنگ زندگی سے رنگین زندگی محبوب کی آمد کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ چلیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم،
کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم، کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم، ایک ہتھیلی میں دل ایک ہتھیلی میں جاں، اب کہاں کا یہ سود و زیاں دوستو۔ شاعر ایک افسردہ انداز میں اپنے شعر میں کہہ رہا ہے، مخدوم محی الدین کہہ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے منزل شام غم، الفاظ پر غور کریں، یعنی درد و غم میں ڈوبی ہوئی شام ہے۔ ایک طرف شاعر شام کا وقت ہے تو درد و غم سے پر شام ہے، درد و غم میں ڈوبی ہوئی شام ہے، اپنے محبوب کا غم منا رہا ہے شاعر، اس لیے کہہ رہا ہے کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، یعنی شام کا وقت تھا تو محبوب کی جدائی ہو گئی تھی، تو شاعر کو اس کا غم ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں کیسے طے کروں یہ شام کو، یہ شام کیسے ختم ہوگی، یہ شام رنگین شام نہیں ہے بلکہ غمگین شام ہے، یہ غمگین شام اس کی منزل میں کیسے طے کروں، اور اس غمگین کہانی کا قصہ، اس کہانی کو میں کیسے لکھوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں غمگین ہوں، غمگین شام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جب کوئی انسان غمگین ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ غم کیسے برداشت کیا جاتا ہے، اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ کیسے طے ہوگی یہ منزل شام غم، کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم، میں اپنے دل کا حال کیسے لکھوں، کیسے کہوں، یہ جو شام ہے غم کی شام گزارنا بڑی مشکل شام ہے، شام کے بعد رات، یہ غم اور درد سے ڈوبی ہوئی شام ہے، اس کو میں کیسے گزاروں، یہ کیسے طے کروں اس کی منزلیں، یہ غمگین منزلیں ہیں یہ شام کی، میں کیسے اس کو گزاروں، اور میں کس کو سناؤں یہ کہانی، غمگین کہانی میں کس انسان کو سناؤں۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ غم کو سننا کوئی پسند نہیں کرتا، ہر انسان خوشیوں میں حصہ لینا چاہتا ہے، خوشیوں میں ساتھ دینا چاہتا ہے، غم کے اوقات میں، مصیبت کے اوقات میں کوئی بھی انسان ساتھ دینا نہیں چاہتا، تو غمگین کہانی سننے کے لیے بھی انسان کے پاس وقت ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے موڈ بھی ہونا چاہیے، انسان سننا پسند نہیں کرتا غمگین کہانی، تو شاعر کہہ رہا ہے کس طرح سے ہو دل کی کہانی رقم، میں کیسے بیان کروں، بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی مجھے نہیں مل رہے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا کہ ایک ہتھیلی میں دل ایک ہتھیلی میں جاں، اب کہاں کا یہ سود و زیاں دوستو، ایک ہتھیلی میں میری جان ہے، ایک ہتھیلی میں دل ہے، اور دوسری ہتھیلی میں میری جان ہے، یعنی شاعر کہہ رہا کہ میں ایک ایسے مقام پر میری زندگی آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے بس موت ہے، اب میں نفع و نقصان کا سوچ نہیں سکتا، ایک طرف دل ہے اور ایک طرف جان ہے، یعنی زندگی کے آخری مرحلے پر ہے، اب زندگی کے آخری مرحلے میں ایک ایسے مقام پر آ کر شاعر کی زندگی کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے سود و زیاں یعنی فائدہ نقصان کا نہیں سوچا جا سکتا، اس کی پرواہ نہیں کی جا سکتی، اب جو ہوتا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، ایک ہتھیلی میں دل ہے اور ایک ہتھیلی میں جان ہے، دونوں بھی میرے لیے اہم ہیں، کس کو بچاؤں اور کس کو کھو دوں اس کا سوال نہیں ہے، دونوں بھی میرے لیے اہم ہیں، سود و زیاں نفع نقصان کا میں سوچ نہیں سکتا۔ اس شعر کا مقصد میں بتا دوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، درد بھری شام کا ذکر کرتے ہوئے
شاعر زندگی کے نفع و نقصان سے لاپرواہی کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک پہلے مصرے میں درد بھری شام کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں زندگی کے نفع و نقصان سے لاپرواہی کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نفع بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ چلیے میں اگلے شعر کی طرف بڑھتا ہوں۔ دوستو ایک دو جام کی بات ہے، دوستو ایک دو گام کی بات ہے، دوستو ایک دو جام کی بات ہے، دوستو ایک دو گام کی بات ہے، ہاں اسی کے در و بام کی بات ہے، بڑھ نہ جائیں کہیں دوریاں دوستو۔ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے مخدوم محی الدین کہہ رہے ہیں، دوستو میں میرے محبوب کی جدائی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہوں، مسئلے کو کس طرح حل کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں میرے محبوب کی جدائی کے غم میں مبتلا ہوں، مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں۔ دوستو ایک دو جام کی بات ہے، کیا میں جام یعنی شراب کا پیالہ، ایک دو شراب کے پیالے دو گھونٹ پی کر، آیا میں دو گھونٹ پی کر شراب کے میرے محبوب کی جدائی کے غم کو بھول جاؤں، یا پھر میری انا پرستی کو دور کرتے ہوئے دو قدم آگے بڑھ کر، ایک دو گام آگے بڑھ کر میرے محبوب سے جا کر مل لوں اور اس کی ناراضگی کو دور کر دوں تاکہ وہ میرا محبوب خوش ہو جائے، تو میری جو تکلیف ہے، میرا جو غم ہے، یہ بھی دور ہو جائے گا۔ آخر میں کیا کروں؟ آیا شراب پی کر میرے محبوب کے غم کو دور کر لوں، یا پھر خود اس کے پاس چلا جاؤں، آگے بڑھ کر ایک دو قدم آگے بڑھ کر میرے محبوب کے پاس چلا جاؤں اور اس کی ناراضگی دور کر دوں۔ پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے، ہاں اسی کے در و بام کی بات ہے، بڑھ نہ جائیں کہیں دوریاں دوستو۔ میں میرے آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں صحیح سوچ رہے ہیں، دوستوں سے مخاطب ہو کے مخدوم کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ جو سوچ رہے ہیں ٹھیک سوچ رہے ہو کہ میرے محبوب کے در و بام کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے گھر کی ہی بات کر رہا ہوں۔ دو گام کی بات جو پہلے مصرے میں ہوئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ در و بام اس کے دروازے کی طرف میں چلا جاؤں، ہاں اسی کے دروازے کی بات کر رہا ہوں، اسی کے میرے محبوب کے گھر کی ہی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ اگر دوریاں بڑھ جائیں گی، یہ ناراضگی، یہ فاصلہ، یہ جدائی بہت دنوں تک اگر رہی، یہ ناراضگی بہت دنوں تک چلتی رہی، تو کہیں دوریاں نہ بڑھ جائیں، دائمی دوریاں نہ قائم ہو جائیں۔ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں دوریوں کی وجہ سے۔ دوریوں کو جتنا جلد ختم کیا جا سکتا ہے اتنا ہی اچھا ہوگا کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے۔ نہ صرف یہاں پر شاعر کے محبوب کی دوریوں کی بات ہے، بلکہ رشتہ دار، بھائی بہن، جتنے بھی لوگ ہیں، دوست ہیں، ان سے جب غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو آگے بڑھ کر دور کرنا چاہیے، ورنہ یہ غلط فہمیاں جب بڑھ جائیں گی تو یہ غلط فہمیاں دوریوں میں بڑھ جائیں گی، جب دوریاں اور بڑھ جائیں گی تو پھر یہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر اس بات کی بھی اس کے اندر ایک پنہا نصیحت دے رہا ہے کہ کسی سے اگر ناراضگی ہے تو اس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ جو دوریاں ہیں اور بڑھ جائیں گی۔ جب دوریاں اور بڑھ جائیں گی تو تمہاری مشکلیں بھی مزید بڑھ جائیں گی، پھر آگے تم اس کو مسئلے کو سدھار نہیں پاؤ گے، بہت سنگین مسئلہ ہو جائے گا، اس سے انسانیت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اس شعر کا مقصد میں بتا دوں،
محبوب کی ناراضگی اور اس کی جدائی کے غم کا اظہار ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی ناراضگی اور اس کی جدائی کے غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ دوستو، کیا میں شراب پی کر میرے محبوب کے غم کو بھلا دوں، یا پھر میری انا کو ختم کرتے ہوئے میں میرے محبوب سے جا کر مل لوں، تاکہ میرا محبوب ناراضگی کو ختم کر دے اور پھر پہلے جیسی دوستی میری بحال ہو جائے۔ خدشہ دوسرے مصرے میں بھی ظاہر کر رہا تھا شاعر کہ اگر میں نہ جاؤں، اس کی ناراضگی دور نہ کروں، تو شاید دوریاں اور بڑھ جائیں گی، مجھے سوچ سمجھ کر مشورہ دیجیے۔ اب میں مخدوم محی الدین کی غزل کے مقطع کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، مقطع کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ اب میں مقطع کو پڑھتا ہوں۔ سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، پا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو، دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دھواں، آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو۔ میں پھر ایک بار شعر پڑھتا ہوں، ان الفاظ پر غور کیجئے۔ سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، پا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو، سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، پا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو، دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دھواں، آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو۔ عزیز طلبہ و طالبات، بڑا ہی غمگین شعر ہے، بڑا ہی غمگین مقطع ہے مخدوم محی الدین کا۔ اس مقطع میں شاعر اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری دور کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں جو آنے والے حوادث ہیں، ان حوادث کے شور کو سن رہا ہوں، ان حوادث کی، حادثے کی جمع حوادث ہے، میں ان حوادث کی آوازوں کو سن رہا ہوں۔ مجھے میرے آنے والے حوادث کا انکشاف ہو رہا ہے، اور میں زندگی سے متعلق رازوں کو بھی پا رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے، زندگی کے راز مجھ پر ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں کہ اب میری موت عنقریب ہے۔ اس دکھ درد کو دوست بھی محسوس کر رہے ہیں، جو میرے یار ہیں، جو میرے دوست ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہوئے مغموم ہیں، غمگین ہیں، ان کے دلوں سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دوستو اٹھ رہا ہے دلوں سے دھواں، جو میرے یار ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کے دلوں سے میری جدائی کا دھواں اٹھ رہا ہے، وہ بھی غمگین ہیں کہ میں اس دنیا کو عنقریب چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ تو ان کے دلوں سے بھی محبت کا دھواں اٹھ رہا ہے، جدائی کا دھواں اٹھ رہا ہے، اور میری آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو، اور میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں۔ یعنی آنکھ کا کھلنا، آنکھ کا کھلی رہنا زندگی کی علامت ہے، اور آنکھ کا بند ہونا یا تو نیند کی علامت ہے، یا دوسری صورت موت کی علامت ہے۔ یہاں پر نیند کا ذکر تو شاعر نہیں کر رہا ہے، بلکہ موت کی طرف ہی اشارہ ہے کہ آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستو، کہ میری آنکھ پلکیں جھپکا رہی ہے، میری زندگی آخری دور میں ہے، اب میری آنکھ عنقریب بند ہو جائے گی، یعنی میری موت ہو جائے گی۔ اس شعر کا مقصد ہے، کہنے کا مقصد یہ، شاعر اپنی زندگی کے آخری ایام اور دوستوں سے جدائی کا ذکر کر رہا ہے کہ میرے زندگی کے آخری دن کٹ رہے ہیں، آخری دن گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے دوست بھی غمگین ہیں اور ان کے دلوں سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ جدائی کی آگ لگی ہے ان کے سینوں میں بھی، جدائی کی آگ لگنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ان کو وہ بھی غمگین ہے کہ میں جدا ہونے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ چلیے طلبہ و طالبات، یہاں پر ہماری مخدوم محی الدین کی دوسری غزل بھی ختم ہوئی ہے، اپنی تشریح اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم پھر انشاءاللہ
ایک نئے موضوع، ایک نئے سبق کے ساتھ میں اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔